نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اور کل ستائج اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ہم بات کر رہے تھے، اور ہماری بات اس عنوان کے تحت چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چلاتے نہیں تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. اور اسی کے تحت ہم نے بازار کے آداب کے متعلق بیان شروع کیا تھا، اور کافی چیزیں آپ نے سنی تھیں. اور آخری بات یہ تھی کہ خواتین کے لیے کیا ادب ہے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں ضرورت کے تحت تو ان کے لیے کیا آداب رکھے گئے ہیں. تو قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے کہ وقرن فی بیوتکن. سب سے پہلا حکم عورتوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں. اگر انہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں بلکہ گھروں میں ہی رہیں. لیکن اگر ضرورت ہے اور گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے ضروری ہے تو پھر انہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ جس طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں نکلا کرتی تھیں وہ اس طرح نہیں نکلیں گی. زمانے جاہلیت میں لوگ یعنی عورتیں کس طرح نکلتی تھیں؟ تو ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت سے مراد قبل از اسلام ہے، یعنی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں منقول ہے کہ جاہلیت کے دو دور ہیں. جاہلیت کے دو دور ہیں. ایک وہ جاہلیت کا زمانہ جو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کہلاتا تھا، اور ایک جاہلیت کا وہ زمانہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے. اور یہاں پر دونوں زمانے کی ہی باتیں کی جا رہی ہیں اور دونوں زمانے سے متعلق ہی بات بتائی جا رہی ہے. تو ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کا یہ معمول تھا کہ وہ بغیر حجاب کے گھروں سے باہر جایا کرتی تھیں. ان کا کیا معمول تھا کہ وہ بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے گھروں سے باہر جایا کرتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ اس طرح گھر سے باہر نہ نکلو جس طرح جاہلیت کے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں عورتیں باہر نکلا کرتی تھیں. تو گویا کہ باہر جانے کے لیے عورت کے لیے جو چیز ضروری ہے، اگر اسے ضرورت درکار ہے باہر جانے کی، تو اس کو ترک زینت اور کامل پردے کی حالت میں باہر جانا ہوگا. اور یہی اسلام کی پہلی بات ہے عورت کے لیے، اور یہی پہلا ادب ہے عورت کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے جامع ترمذی کی کہ المرأۃ عورۃ، کہ عورت جو ہے وہ پردے کی چیز ہے.
چھپانے کی چیز ہے، ڈھانپنے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اور پھر جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان تو شیطان اسے جھانکتا ہے، تاکتا ہے۔ تو اسی لیے عورت کو پردے کا حکم دیا تاکہ جو شیطان ہے یا جن پر شیطان حاوی رہتا ہے، طاری رہتا ہے، وہ عورت کی بے پردگی نہ کریں، عورت کی بے عزتی نہ کریں اور غیر محرم کو دیکھیں نہیں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو خوشبو، عطر وغیرہ نہ لگائیں، بغیر اس کے نکلنا ہے۔ اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ زینب جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، کہتی ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا اذا شہدت احداکن المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں حاضر ہونے کا ارادہ کرے کہ اسے نماز ادا کرنی ہے یا مسجد میں آنا ہے ضروری کام سے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، فلا تمس طیبا تو اسے چاہیے کہ وہ خوشبو نہ لگائے، تو وہ خوشبو نہ لگائے کیونکہ وہ اب گھر سے باہر نکل رہی ہے تو لہذا وہ خوشبو استعمال نہیں کرے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعطرت المرأة، اور جب عورت خوشبو لگاتی ہے، فمرت علی القوم، اور پھر وہ لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے، لیجدوا ریحها فیہا، اور پھر لوگ اس کی خوشبو پا لیتے ہیں، اس کی خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں، کذا و کذا فہی کذا و کذا، تو پھر وہ عورت ایسی ہے ایسی ہے، قال قولا شدیدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت ترین الفاظ ادا کیے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خاتون کو جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو عطر، خوشبو وغیرہ نہ لگائیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا لقیتہ امرأۃ، کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک عورت سے، وجد منہا ریح الطیب، جس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو اس کے پاس سے آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا یا امۃ الجبار، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الجبار، تو کہا اے جبار یعنی اللہ تعالیٰ کی لانڈی، جئتی من المسجد، کیا تم مسجد سے نماز پڑھ کر آ رہی ہو؟ قالت نعم، تو ان خاتون نے کہا جی ہاں میں مسجد سے نماز پڑھ کے آ رہی ہوں۔ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، کیا تم نے عطر لگائی ہوئی ہے؟ قالت نعم، انہوں نے کہا جی ہاں میں نے عطر لگائی ہوئی ہے۔ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انی سمعت حبی ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے جن سے میں محبت کرتا ہوں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے یقول، فرماتے ہوئے لا تقبل صلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا نماز کو، لامرأۃ، اس عورت کی، تطیبت، جو خوشبو لگاتی ہے، خوشبو لگا کر نکلتی ہے، لہذا المسجد، اس مسجد کے لیے، یعنی مسجد آنے کے لیے وہ خوشبو لگا کر نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا۔
حتیٰ ترجع، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے، فتغتسل غسلها من الجنابہ، اور جنابت کی طرح غسل کرے، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھے گی تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ تو جب نماز کے بارے میں اتنی سختی ہے تو پھر بازار میں نکلنے کے بارے میں تو زیادہ سختی ہے۔ تو لہذا اس چیز کا خیال کیا جائے، اور یہ دو ادب بیان ہوئے ہیں، ان دو ادبوں کا خصوصی طور پر خیال رکھا جائے کہ گھر سے باپردہ نکلیں، اور جب گھر سے نکلیں تو کسی قسم کی خوشبو نہ لگائیں، بغیر خوشبو لگائے گھر سے نکلیں۔ یہ گھر سے نکلنے کے خواتین کے دو ادب ہیں، انشاءاللہ کل تیسرا اور چوتھا ادب بھی بیان کریں گے۔ تیسرا ادب خاص خواتین کے لیے ہے، اور چوتھا ادب جو ہے اس میں مرد اور عورت سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی درخواست ہے، خصوصی طور پر حضرت الامام صاحب کے لیے دعا کیجئے۔ اس طرح ہمارے طالب علم علی ہیں، ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے، ان کی والدہ کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء عاجلہ کامل عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي إمامنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي إمامنا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔